پر فوقیت رکھتا ہے۔ پروگرام کے جو مساہم آ رہے ہیں، چونکہ 8 مساہم ہیں، ان کے درمیان میں آپ حضرات سے سوالات کی بات پہلے عرض کر دی گئی تھی، اور انہی کے درمیان میں 2 مکالمے بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ مدرسے کے 2 طالب علم ہیں، محمد جنید اور محمد رضوان، وہ آپ حضرات کے سامنے مکالمہ پیش فرمائیں گے، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس مکالمے پر ان کو نمبرات سے نوازا نہیں جائے گا، اس لیے کہ تقابلی پروگرام میں داخل نہیں ہے۔ 2 مکالمے اور 3 تقاریر جو عربی، فارسی اور انگریزی میں ہونی ہے، وہ تقابلی پروگرام کا حصہ نہیں ہے۔ جو تقابلی پروگرام کا حصہ ہے وہ صرف وہ 8 بچے ہیں جن کے نام آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے گئے تھے۔ اب محمد رضوان اور محمد جنید یہ مدرسہ دارالعلوم سبیل السلام کے 2 طالب علم ہیں جو آپ حضرات کے سامنے مکالمہ پیش فرمائیں گے۔ محمد رضوان اور محمد جنید۔ آپ حضرات سنجیدگی کا ماحول بنائے رکھیں، سلیقہ مندی کا ثبوت دیں، زیادہ مسکراہٹ اور زیادہ ہنسی اپنے لبوں پر نہ لائیں، مکالمے کو بغور دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ اس مکالمے سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت ہے؟ الحمدللہ بخیر ہوں، تمہارا کیا حال ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ تم بہت پریشان ہو۔ حضرت بات کچھ ایسی ہی ہے، اپنا رونا ہی رونا آیا ہوں، اپنی حالت سے دو چار ہوں، دل باہر آ رہا ہے، آنکھیں آنسو سے تر ہے، بتاؤ تو کیا بتاؤ، زبان لرز رہی ہے، بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ لفظ لیکن کیا بنا ہے کہ تم لیکن ساتھ نہیں پڑھتے، صاف صاف باتیں کرو، پہلے تمہارے ہی خبرہ سنتا ہوں، سچا مجھے تیرے کام بھی ہے اور جگہ جگہ سے آئے ہوئے سلطہ کے جواب بھی دینے اور فتوے بھی لکھنے ہیں۔ مفتی صاحب مجھے بھی فتوہ ہی لینا ہے، آپ مجھے فتوہ دیجئے، صرف فتوہ دیجئے، آپ مجھے فتوہ دیجئے۔ ارے بھائی کیا تمہارا دماغ آؤٹ ہو گیا ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ہوش میں اور اپنے حالات بتاؤ، کیا مسئلہ اور کیا پریشانی ہے، کچھ بتاؤ تو یہ بھی تو فتوہ دوں گا۔ مفتی صاحب دنیا میں چھچو میاں کہتی ہیں میں ایک کاشتکار آدمی ہوں، ایک مدت سے میری اپنی بیوی کے ساتھ بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی، ہر موڑ پر ہمدردی اور دل لگاؤ تھا، وہ بہت غمگسار تھی اور محبت سے اس کا دل بھرا ہوا تھا، سیرت کے علاوہ صورت میں بھی اپنی مثال آپ تھی اور اس نے جمال میں بھی لاکھوں میں ایک اور نام میں بڑا سنہرا تھا، انمول۔ ارے چھچو میاں میں نے اسباب و حیران دریافت کی ہے، نہ کہ بیوی کے حسن و جمال پر تبصرہ، ٹھنڈی سانس مت بھرو اور اصل بات کیا ہے وہ بتاؤ۔ مفتی صاحب معاف کیجیے گا، بات صحیح ہے کہ کل میں اپنی بیوی سے کہہ گیا تھا کہ میں جنگل جاتا ہوں اور تم ناشتہ لے کر آنا، لیکن اس نے دیر کر دی، میرے انتظار کی گھڑیاں بڑھتی گئی، میں ہتکتا رہا، لیکن جب کسی جانب اس کے آنے کی آٹھ نہ ہوئی میں گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ راستے میں ناشتہ لے کر آ رہی تھی، مجھے دیکھ کچھ معذرت کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میں غصے میں سرخ تھا اور اپنا ہوش کو بیٹھا اور طلاق کی 3 گولیاں کھائے کر دی، اس کی جان منہ کو آ گئی اور روتی ہوئی گھر جا بیٹھی، ابھی چند لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ میرے دل میں تارے نظر آنے لگے۔ کیوں؟ جان کی بینائی میں اضافہ ہو گیا تھا، یہ دل میں ستارے صرف تمہاری ہی لیے میں اتار ہوئے تھے، پھر تو تم دانشور آدمی ہو کہ دل ہی میں ستارے دیکھتے ہو۔ مفتی صاحب نہیں بلکہ ایک نشہ سوار تھا، اتر گیا، اس سے کیا ٹھنڈی پڑ گئی، پھر ہوش ہوا، اب میری زندگی کیسے کٹے گی، اب میری ہمدردی کون کرے گا۔ پڑوسوں نے بتایا کہ مدرسہ دارالعلوم سبیل السلام میں بڑے علماء کرام اور مفتیان اعظام رہتے ہیں، اب تمہارا مسئلہ وہی حل کر سکتے ہیں، اس لیے میں دوڑتا دوڑتا کانپتا کانپتا آپ کے پاس آیا ہوں۔ چھچو میاں اگر یہ دوڑ تم طلاق دینے سے قبل لگا لیتے تو ان مصیبتوں کو سامنا ہی نہیں کرنا پڑتا اور تمہارا مسئلہ حل ہی تھا، لیکن خیر صد خیر کہ جو رشتہ زندگی بھر کے لیے جوڑا گیا تھا تم نے اسے
کے ایک بے قصور ہوئے بے گناہ عورت پر ظلم و ستم کے پار ڈال دیے اور بے طلاق کی تینوں گولیاں پار کر دی. اگر طلاق دینی تھی تو شریعت کے طریقے پر دیتے. مفتی صاحب بڑی چوک ہوئی شریعت کی نہ جانے کی وجہ سے. اب آپ ہی مجھے بتلائیے کہ شریعت میں طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے تاکہ میں آگے ہوشیار ہو جاؤں. ہماری شریعت نہایت آسان اور ہمدرد ہے. اس کا قانون ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے, بیوی نافرمان اور بدخصلت ہو تو شوہر کو چاہیے کہ حتی امکان برداشت کرے, لیکن جب نبھاؤ کی کوئی صورت ہی نہ ہو تو عورت کی ہم سے زبان ہو جانے کے بعد ایک طلاق دے دے جس میں اس نے ملاقات نہ کی ہو. اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک ہی طور سے تین طلاق دے دے, لیکن سب سے بہتر پہلا طریقہ ہے. اگر تم طریقہ اول اختیار کر لیے ہوتے تو آج اس طرح پریشان ہونے کی ضرورت نہ تھی, بغیر نکاح کے اپنی بیوی سے رجوع کر سکتے تھے. اب پچھتائے کیا ہوا تھے جب چڑیا چگ گئی کھیت. حضرت بڑا درد ہے, سینہ چل رہا ہے. اب آپ ہی کوئی صورت بتلائیے, ہمارے درد کے دلوں کو تسکین کیجیے, کوئی صورت بتلائیے. چچو میاں تمہاری حالت پر ترس کھاتے ہوئے ایک صورت ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن وہ بھی کراہتا بھی ہے. حضرت وہ صورت کیا ہے جلدی بتلائیے. حضرت ذرا جلدی بتلائیے. وہ صورت حلالہ کی ہے کہ اس عورت کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو جائے اور اتفاق سے وہ شخص بھی تمہاری طلاق دے دے, پھر اس عورت کی عدت گزرنے کے بعد پھر اس عورت سے تم نکاح کر سکتے ہو. لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس عورت کو دوسرا شوہر طلاق دے گی, کیونکہ اس نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس سے شادی کی ہے, نہ کہ تم جیسے بے وقوف اور نادان کی طرح عورتوں کی زندگی سے کھیلنے کے لیے. لہذا تم کوئی دوسری راہ ڈھونڈے, اسی میں خیر ہے. ٹھیک ہے حضرت, ہم نے پوچھا آپ نے بتایا, بہت شکریہ. اب چلتا ہوں, دعا کی درخواست ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین, آپ نے مکالمے کو سماعت کیا, اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس مکالمے سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے ہم اسے دیکھیں. اس مکالمے سے ہمیں سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ جو ذرا باتوں پر, چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں, وہ نہیں کرنا چاہیے. اپنے غصے پر کنٹرول اور قابو پانا چاہیے. لیکن معاشرے کی صورتحال تو یہ ہے کہ